بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حج کے حوالے سے پچھلی دو ویڈیوز میں عرفات تک کا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر تھا، یعنی کہ وقوف عرفات تک، وہ بیان کیا گیا، اور ابھی کوشش کروں گا کہ عرفات سے واپسی اور مزدلفہ میں قیام اور وہاں کا جو وقوف ہے اس حوالے سے بات کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب 10 ہجری ہو گئی تھی، مغرب کا ٹائم، جب 9 ذی الحجہ کا وقوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب تک وقوف کیا، یعنی کہ سورج غروب ہونے تک۔ تو اس کے بعد جب مغرب ہو گئی تو یعنی کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ 10 ہجری کا دن جو ہے، وہ تاریخ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے احادیث میں ملتا ہے کہ عرفات میں جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے اپنی اونٹنی قصوہ پر بٹھایا اور عرفات سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ پہنچنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ پہنچنے تک تلبیہ پکارتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوسط رفتار سے، یعنی میٹھی چال چلاتے ہوئے چل رہے تھے، اور جب کشادہ جگہ آ جاتی تو اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے۔ اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے اونٹوں کو بہت مارنے اور ڈانٹنے کی آوازیں سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو سکینت اختیار کرو، کیونکہ سواریوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام لوگوں سے جب وہ واپس آ رہے تھے فرمایا، لوگو سکینت اختیار کرو، سکینت سکینت، آرام سے آؤ۔ یہ الفاظ بھی ہیں کہ لوگو اپنے اوپر سکون اور وقار کو لازم پکڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو تیز چلنے سے روک رہے تھے، اور مہار اس قدر کھینچی ہوئی تھی کہ جو اونٹنی ہے اس کا سر کجاوے کے آگے مورک میں لگا تھا، جہاں مورک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سوار جو ہے وہ تھک کر اپنے پاؤں وہاں رکھ لیتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب چڑھائی آتی یا بھیڑ کم ہوتی تو مہار ڈھیلی کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرفات سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ کے قریب بائیں گھاٹی پر پہنچے تو اونٹنی کو بٹھایا، وہاں پیشاب کیا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکا سا وضو کیا، یعنی ایک بار تمام اعضاء کو دھویا گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور مزدلفہ آئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ پر سکینت طاری تھی، خود بھی پرسکون تھے اور لوگوں کو بھی پرسکون رہنے کا حکم دیا۔ مزدلفہ پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے اترے اور پوری طرح سے وضو کیا، پھر اذان ہوئی اور نماز کی تکبیر ہوئی، اور مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، پھر ہر ایک نے اپنا اونٹ جہاں تھا وہیں بٹھا دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں اس طرح سے الفاظ ہیں کہ کسی نے بھی اونٹوں سے سامان نہیں اتارا تھا۔ پھر تکبیر ہوئی اور عشاء کی نماز 2 رکعت یعنی قصر پڑھی، یعنی 1 اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ نمازیں ادا فرمائیں۔ اور یہاں پر سنن ابی داؤد کی حدیث کے فوائد میں لکھا ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع، تاخیر اور قصر سے پڑھنا سنت ہے، اور اس رات میں کوئی نفل اور تہجد نہیں۔ عرفات میں جمع تقدیم تھا ظہر اور عصر کا، اور مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے مغرب اور عشاء کا۔ اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان، جیسے عرفات میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یہاں پر بھی یہی ہوا کہ آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھی، اور نہ ہی ان میں سے کسی کے بعد۔ اور پھر کیا حدیث میں لکھا ہے کہ پھر اونٹ کھول دیے گئے، یعنی سامان اتار دیا گیا۔
مزدلفہ کی اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے، اور اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 فرض قصر نمازوں کے علاوہ مغرب تو پوری پڑھی اور عشاء کی نماز کو قصر کیا، کوئی نفل نہیں پڑھے۔ پھر نماز فجر پڑھی طلوع فجر کے بعد اذان اور تکبیر کے ساتھ۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور مشعر حرام پہنچے اور اس کے اوپر تشریف لے گئے۔ قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی، اس کی تکبیر اور تحلیل ان لا الہ الا اللہ اور توحید بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کھڑے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اب یہاں پر سنت یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد سویا جائے اور طلوع فجر کے فوراً بعد فجر کی نماز پڑھ کر وقوف کیا جائے۔ پھر جب اجالا ہو گیا، خوب اجالا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں یعنی مشعر حرام میں وقوف کیا ہے، جبکہ مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ اور مسند اسحاق میں حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے، لیکن وادی محصر میں وقوف نہ کرو۔ یعنی کہ جس طرح جو عرفات تھا وہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ تھا، اسی طرح مزدلفہ جو ہے وہ بھی پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔